یہ چاہ ہی نہیں رہے، اس لیے نہیں چاہ رہے کہ یہ ہمیشہ جو نواز شریف ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں سب جی ہم جو ہے ٹائم پورا دینا چاہتے ہیں. اس کے بعد نواز شریف کی پوزیشن میں دیکھ لیں جو مڈ ٹرم جو الیکشن ہوتے ہیں اس میں کیا پوزیشن آ رہی. پیپلز پارٹی جو اوریجنل پیپلز پارٹی تھی آج وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے جو ایم این اے ایم پی ہیں وہ گھر میں بیٹھے ہیں صحیح معنوں میں. ایک یہ رزداری ٹولہ ہے جو اس وقت حکومت میں شامل ہے اور میں سمجھتا ہوں نواز شریف سے اندرونی خانہ ان کا سیٹ اپ بھی ہے. ہو سکتا ہے نہیں کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں ان کا شجاعت سے بھی سیٹ اپ ہے. شجاعت حسین صاحب بھی ان کو فیور کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں میں خود سینٹرل کمیٹی کی میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا جہاں کے وزیر اعظم صاحب جب شجاعت کے بعد گئے تھے اس کے بعد بابر صاحب بھی گئے تھے. وہ قابل ہمیشہ حکومت میں شامل رہی ہے لیکن پہلی مطلب پوری سینٹرل کمیٹی نے کہا کہ ہمیں حکومت میں نہیں جانا چاہیے. لہٰذا یہ 3 مہینے پہلے ہی فیصلہ ہو گیا تھا کہ ہم نے حکومت میں نہیں جانا ہے کیونکہ یہ حکومت میں نہ جا کے بھی مراد تو ویسی لے رہے ہیں. بات پتہ کیا ہے میں آپ میری بات پوری ہونے دیں. اب یہاں اس وقت جو نئی لیڈرشپ آ رہی ہے نا دیکھیں آپ کے کول اور فیل کے اندر تضاد نہیں ہونا چاہیے. سب سے بڑی بات ہے قوم آج میڈیا کے ایک ایک چیز دیکھتی ہے. جو نئی لیڈرشپ آ رہی ہے انہوں نے اپنے کریکٹر کو اپنے کول و فیل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں آج بھی قوم جو ہے اکٹھی ہونے کو تیار ہے. اگر پرانی جو سیاسی پارٹیاں ہیں اگر یہ کھل کے عوام کے سامنے اپنی غلطیاں تسلیم کریں وہ نئی جو پارٹیاں بن رہی ہیں وہ اپنے کول و فیل میں فرق نہ رکھیں. اگر جو پہلے کہا ہے اسی پہ آج بھی چلیں تو میں سمجھتا ہوں وہ کامیاب ہوں گی. لیکن اگر انہوں نے اپنے ریکارڈ کے مطابق پہلے کچھ کہا ہے آج کچھ کہیں گے تو میں سمجھتا ہوں وہ پارٹیاں بھی ان پرانی پارٹیوں کی طرح ہی جو ہے ختم ہو جائیں. یعنی سارے ہمارے ہاں سسٹم نہیں ٹھیک سکتے, سیاستدان ٹھیک نہیں ہو سکتے, سیاستدان آپس میں ویسے رہیں. میڈم یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا عوام اس سسٹم کو, قرآن پاک میں ایک اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس طرح کی قومیں ہوں گی ان پر ویسے حکمران مسلط کر دیے جائیں گے. ڈیفینیٹلی یہ تو اس پہ تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. تو کیا ہماری عوام ٹھیک ہو سکتی کہ عوام اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں تو حکمران تو ویسے ہی ٹھیک ہو جائیں گے؟ لیکن قرآن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب تک قوم اپنی حالت نہیں بدلتی بالکل تب تک اس کے ہم حالت توفیق نہیں دیتے. تو اس میں ایک سمجھے ایک فارمولا ہے کہ آپ کو اپنے سسٹمز جو اس وقت کام کر رہے ہیں ہر جگہ ہر شعبے میں آپ نے ان کی کیا معائنہ کیا ہے اور اس میں کیا خرابی جو آپ کو نظر آتی ہے جس کی وجہ سے کرپشن ہے. عام طور پہ لوگ سوچتے ہیں کہ صرف یہ ایک اخلاقی سمجھے کمزوری ہے. جہاں تک ہم لوگ لائرز جو ہیں جب ہمیں سکھایا جاتا ہے ایز بیرسٹرز تو اس میں کہا جاتا ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ایک انسان کرپٹ ہے یا نان کرپٹ ہے. وہ سسٹم اس کو اجازت دیتا ہے کرپشن کی اور نہیں. اس کے مطلب ہے کہ جو سسٹم اور ڈھانچہ کھڑا ہے اس میں اختیارات ایسے دیے گئے ہیں جس کے ذریعے سے وہ کچھ چاہے وہ کرے اور پوچھنے والا کوئی نہیں. تو جب تک آپ ان سسٹمز کو نہیں ان کو کنٹرول کریں گے کیونکہ کرپشن کا کنٹرول جو ہے یہ اب ایک سائنس بن گیا ہے 21ویں صدی میں. اس کے اندر آپ کو دیکھنا ہے کہ ہر سسٹم کے اندر کہاں کمزوری ہے کیونکہ کرپشن کا کنٹرول جو ہے یہ اب ایک سائنس بن گیا ہے 21ویں صدی میں. اس کے اندر آپ کو دیکھنا ہے کہ ہر سسٹم کے اندر کہاں کمزوری ہے, کون سی تبدیلی ہم لا کے ہم نے نادانی میں دروازے کھول دیے ہیں جس کے ذریعے سے کرپشن آتی ہے اور کرپشن چیزوں کو خراب کرتی ہے. مثلا ایک چھوٹا مثال, آپ کسی کو ریکروٹ کرتے ہیں کسی امپلائمنٹ میں تو جب آپ اس کو نوکری دیتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی میرٹ کیا ہے, اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے, وہ کیا یہ جو سروس ہے یہ عوام کے لیے کر سکے گا کہ نہیں, کیونکہ آپ کو عوام کا سوچنا ہے. لیکن اگر آپ سفارش پہ رکھیں گے اس کو جس کے اندر اس کے پاس وہ کوالیفیکیشن ہی نہیں مگر کیونکہ آپ کسی کو جانتے ہیں تو ان کو خوش کرنے کے لیے آپ رکھیں گے تو آپ نے سسٹم کے اندر ایک خلا ڈال دی. تو اس طرح سسٹم خراب ہوتی ہے, پوری کرپشن آپ کی بڑھتی ہے. وہ اندر آتا ہے, وہ پیسے بھی لیتا ہے, وہ کام ٹھیک سے کرتا نہیں. کیا کرنا چاہیے؟ تو اس میں سوچتی ہوں کہ آپ سے گزارش کروں گی عام آدمی کچھ نہیں کر سکتا جب تک اس کے سب سے بڑا دوست ایک جمہوری معاشرے میں میڈیا ہوتا ہے. جب تک میڈیا یہ معلومات کے سسٹمز میں جہاں جہاں خرابیاں ہیں اس کی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ جس کو کہتے ہیں, جب تک ان چیزوں سے آپ عوام کو آگاہ نہیں کریں گے کہ ان کے تکالیف کس لیے ہیں, کہاں پہ کمزوری ہے, اس میں اختیارات کی کیا زیادہ ہے جس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے, جب تک ہماری عوام کو آپ اس طرح سے انفارم نہیں کریں گے وہ انفارمڈ اوپینین نہیں بنا سکتی. وہ جتنا سمجھتی ہے دیکھتی ہے اس کے مطابق چیختی ہے. تو اس میں سوچتی ہوں کہ میں ذمہ داری ڈالوں گی میڈیا پہ کہ میڈیا اب اس 1.5 سال کے اندر انویسٹیگیٹو رپورٹنگ لائے. اپنی جگہ پہ جب سے موجودہ حکومت آئی ہے پچھلے 10 سال میں مشرف دور کے میں بھی اب تک میڈیا اپنے حساب سے پوائنٹ آؤٹ کرتا رہا ہے جو بھی کرپشن ہے, جو بھی معاشرے میں برائیاں ہیں, جو بھی سسٹم میں برائیاں ہیں.
لیکن اب سچویشن یہ ہے کہ عوام کو سب پتہ چل گیا ہے لیکن عوام پھر بھی کیوں نہیں نکلتا؟ میں طارق صاحب آپ کی بات یہ دیکھیں دونوں، میں آپ کی بات کو بھی سپورٹ کر، دیکھیں میں آپ کو ایک بڑی چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا. شہر کراچی کے اندر اور پورے پاکستان میں ڈارکنڈ گلاسز گاڑیوں پہ الاؤڈ نہیں، ٹھیک ہے نا، یہ قانون ہے، عام ہے. آپ مجھے کوئی ایک وزیر کی گاڑی دکھا دیجئے جس کے اوپر یہ نہیں ہوا. اب جب اس قسم کی ہو تو ہر آدمی کہتا ہے کہ یہ وزیر ہو کے کر سکتا ہے تو میں کبیر ہو کے کر سکتا ہوں، اور وہ ایک کوئی راہ رکاتا ہے. اس سے کہ اب ڈسٹنکشن ہو گئی کہ اگر میرے پاس کالے شیشے والی گاڑی ہے تو میں کچھ ہوں، ٹھیک ہے. تو اب وہ دندناتا پھر رہا ہے کالے شیشے کر کے. ہمیں یہ کارٹیلز جتنے بھی کارٹیلز ہیں وہ توڑنے پڑیں گے. ایک کہ جب قانون بنانے والے قانون کو ریسپیکٹ نہیں کریں گے، قانون اور سسٹم نہیں آ سکتا ملک کے اندر. اور یہی اس ملک کی ستم ظریفی رہی ہے کہ ہم فائنینشیل کرپشن کی تو بات کرتے ہیں، انٹلیکچوئل کرپشن کی بات نہیں. بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کو اس میں ایک چیز اضافہ کروں، دیکھیے پچھلی الیکشنز ہو رہی تھیں تو اس میں کینڈیڈیٹس کھڑے ہو رہے تھے پرائمریز کے اندر. ریالٹی ٹی وی امریکہ میں ایک چیز ہے، وہ ایک دم سے اس نے پکڑا ایک بہت اہم کینڈیڈیٹ، نام نہیں لیتی، اور ان کی جو اصل حقیقت تھی وہ اس کی تصویر لے کے پھر ان سے سوال پوچھ لیا. نتیجہ یہ ہے کہ وہ اتنا ایکسپوجر ہوا کہ ان کی وہ سمجھیے پیچھے رہ گئے. ٹھیک ہے. میں پروگرام کا سلسلہ جاری رکھیں گے ناظرین. یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد جب میں واپس آؤں گا تو میں ایک عوام پر گرنے والے اور بڑے بم کا بھی ذکر کروں گا جو آج رات پاکستان کے غریب عوام پر ایک بار پھر گرنے والا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. طارق کے ساتھ ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے میں نے ایک ذکر کیا تھا کہ آج میں ناظرین کو ایک اس بم کا جو ہمارے غریب عوام پر 10 کروڑ سے زائد جو لوگ پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں کھا سکتے، جو لوگ ہمارے حکمران جو ہیں عیاشیوں میں مصروف ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے غریب عوام پر پاکستان میں اس سے مہنگائی کا ایک بہت بڑا بم جو گرے گا، اس سے آج رات پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 10 سے 26% تک اضافہ کر دیا جائے گا. یہ اضافہ ابتدائی ہے جس کی سمری جو ہے وزیر اعظم کو بھجوا دی گئی ہے اوگرا کی جانب سے، اور یہ آج رات کو اس کا اعلان بھی ہو جائے گا کہ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا. حکومت کا کہنا یہ ہے کہ جی یہ سبسڈی جو دی جا رہی ہے تقریباً دسمبر سے اب تک 21 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی ہے. مزید اگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہ کیا گیا تو مزید 8 ارب روپے کی سبسڈی دی جائے گی. لیکن یہ عام آدمی کو کا ایشو نہیں ہے کہ وہ سبسڈی کے ذریعے اسے کم مہنگائی کنٹرول کی جائے یا کسی اور ذریعے سے. پاکستان میں کچھ ایسے ٹیکسز بھی لگ سکتے ہیں جس سے امیر جو ہے طبقہ وہ یہ سبسڈیز کے جو پیسے ہیں وہ دے سکتا ہے، ان پر ٹیکس اگر لگایا جائے. لیکن ہمارے ہاں اصول صرف یہ ہے کہ جمہوری حکومت ہونے کے باوجود پارلیمنٹ کی موجودگی میں صرف یہ گورنمنٹ آرڈیننسوں کے ذریعے مہنگائی بڑھا رہی ہے، جس کے ذریعے پاکستان میں کرپشن بھی بڑھ رہی ہے. میں گفتگو کروں گا بیرسٹر شہادہ جمیل صاحبہ سے. میڈم، پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، آپ کیا سمجھتے ہو؟ براہ راست عام آدمی اس سے متاثر ہوگا، عام آدمی کیسے تبدیلی کے لیے کوشش کرے؟ پھر مر جائے گا، سیدھی بات. کیونکہ اس وقت جو وہ کما رہا ہے اس کے تنخواہ میں تقریباً سمجھے کہ اگر وہ 6,000 لے رہا ہے یا 7 یا 8,000، تو آج دیکھیے گا کہ جب وہ جاتا ہے بس سے اور واپس آتا ہے اپنی نوکری کے، وہ 1,500 تو اس میں سے کٹ جاتے ہیں پورے 30 دن کے یا 28 دن کے. اب نتیجہ ہے کہ رہ کیا گیا اس کے پاس؟ تو اگر وہ کرائے کے گھر میں رہتا ہے اب وہ اور بڑھے گا تو یہ 2,000 ہو جائے گا یا کم از کم 1,800 ہو جائے گا. جب وہ اس طرف آئے گا تو وہ اور مرے گا. نتیجہ یہ ہے کہ وہ کیسے گزارا دودھ کرے. کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا، ہر چیز پھر تو ہر مہنگائی ہر چیز چیز پہ، کیونکہ جب آپ نے پیٹرول پہ کیا تو ہر چیز پہ ہو جائے گی. نتیجہ ہے کہ اس کو چاروں طرف سے اس کے اوپر مصیبت بنے گی. لوگ اب شروع کر گئے فاقہ کرنا، جتنا پہلے کہتے تھے کم. اس کا مطلب یہ کہ بیماریاں آئیں گی، لوگ زیادہ مریں گے، بچوں میں بیماری پھیلے گی، اور آپ کے سامنے سمجھیے کہ ہیلتھی پاپولیشن کا بھی تصور بالکل کولیپس کرے گا. نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے پروڈکٹیو ورک فورس جو ہے وہ بھی متاثر ہوگی، جو اس وقت امپلائڈ ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے. تو اس کے اتنے لمبے اثرات مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بجٹ ریونیو جنریشن کا جو ان کی تلاش ہے وہ جس انداز سے کر رہے ہیں، میں تو سوچتی ہوں کہ یہ ہمیں کولیپس تک لے جائے گا. اس میں کوئی سینس نہیں ہے، اس میں کوئی سائنس نہیں ہے. یہ غلط جگہ جس کو بار بار ایک ہی ان کے پاس 10 مرغی ان کے ہاتھ میں ہے، وہ انہی کے پر اتارتے جا رہے ہیں. نتیجہ ہے کہ ٹیکس بیس کو جب تک آپ اس کو نہ بڑھائیں گے، اور ٹیکس بیس بڑھانے کا طریقہ کیا ہے اس میں بھی تو آپ کو دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کیا کون سے لوگ ہیں جو آپ کی ڈاکیومنٹیشن آف دی اکانومی نہیں آتے. ابھی کوئی ڈاکیومنٹیشن آف دی اکانومی صحیح معنوں میں ہے نہیں.
نتیجہ یہ آپ پکڑ بھی نہیں سکتے لوگوں کو, اس کا کوئی کام نہیں کیا. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ تو گورنمنٹ ہے. گورنمنٹ ہے, یہی لوگ ہیں جو سیاست میں ہیں یا سیاست سے باہر بیوروکریسی میں ہیں, گورنمنٹ کی یہی ذمہ لوگ ہیں. گورنمنٹ کی ذمہ داری سینسس. مجھے بتائیے کب سے سینسس نہیں ہوا؟ ہر مہذب معاشرے میں 10 سال, ہر 10 سال میں سینسس ہوتا ہے. ہم نے اپنا سینسس کو اوور شوٹ کر دیا 10 سال سے زیادہ. کیوں؟ جب آپ سینسس کرتے ہیں تو اس سے آپ کی ڈاکیومنٹیشن آتی ہے, بہت سے آپ کے پاس فیکٹس آتے ہیں, مردم شماری ہوتی, کون کدھر رہ رہا ہے, اس کو آپ وائڈن کیجئے. ضروری نہیں کہ آپ لوگوں کو پریشان کریں, مگر پتہ تو کریں کہ کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں, کچھ تو ڈاکیومنٹیشن ہونی چاہیے. فردوس شمیم نقوی صاحب, کیا اس سسٹم میں تبدیلی ہو سکتی ہے, یا وہ جس سسٹم کو جو کلیپس ہوا سسٹم ہے, جو گلا سڑا سسٹم ہے, جس کو ہمارے تمام سیاستدان, تمام سیاسی جماعتیں مل کے بچانے کے لیے کوشاں ہیں, آپ کیا سمجھتے ہو کہ کیا اس سسٹم میں تبدیلی لائی جا سکتی جس سے عوام کا کوئی فائدہ ہو سکے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, سسٹم کی تبدیلی نہیں, اس سسٹم کو تبدیلی نہیں لانی, اس کو نکال دینا ہے. دس سسٹم از ٹوٹلی یوزلیس فار دس کنٹری. اس سے پاکستان کے مسائل نہیں حل ہو رہے. میں آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا جاؤں تو آپ کو بڑا دیکھیے, پہلی چیز, ایک خبر چھپی تھی کہ نادرا نے ڈیٹا دیا ہے, تقریباً 23 لاکھ ایسے لوگوں کا جو فورن ٹریول کرتا ہے جس کو we are not taxpayers. ایک آئی. There are 750,000 holders of accounts in foreign banks in Pakistan جو کہ ٹیکس پیئرز نہیں ہیں. صحیح. ہیوج اماؤنٹس. صحیح. ٹھیک ہے, کیونکہ نادرا کا کارڈ اب وہ ہوا ہے, جب آپ ایئرپورٹ پہ پاسپورٹ سوائپ کرتے ہیں فوراً نادرا کو انفارمیشن مل جاتی ہے. ان لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا کتنا مشکل ہے. جتنا پاکستان کی حکومت اس وقت ٹیکس کلیکٹ کر رہی ہے, جس کے لیے فیڈرل بورڈ آف ریونیو آپ کا بنا ہوا ہے, وہ ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے صرف 14%. باقی 86% پرائیویٹ سیکٹر کلیکٹ کر رہا ہے ایز ود ہولڈنگ ایجنٹ. کہ جب آپ کوئی کام کرواتے ہیں تو 6% کاٹ لیں, 3% کاٹ لیں, تنخواہیں جمع کرا دیں. ٹیکس مشینری نہیں کام کر رہی. ٹھیک ہے نا, تو یہ سسٹم کامیاب نہیں ہوتا. اور یہ کیوں نہیں کامیاب ہو رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ ان کرائسس کو سمجھتے ہیں اور جن پہ افیکٹ ہوتا ہے وہ اسمبلیوں میں نہیں ہے. اسمبلی میں وہ آسی انسان بیٹھا ہوا ہے جس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. آپ قیمت پیٹرول کی 10 گنا بڑھا دیں, اس کی وہی عیاشی رہے گی. بھائی اس نے تو ویسے ہی سرکار سے لینا ہے پیٹرول. بھائی بات یہ ہے کہ جو لوگ ہمر چلاتے ہیں اور پراڈو چلاتے ہیں ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ 2 لیٹر میں کیا 1 کلومیٹر چلے, وہ زیادہ ان کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا. ہمارے ہاں نہ ہم سادگی لے کے آنا چاہتے ہیں اپنے اسٹائل میں, نہ ہم اپنے آپ کو عوام سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. ہمارا پرائم منسٹر پیئر کارڈن کا سوٹ پہنتا ہے یا سیول رو کا پہنتا ہے, جبکہ انڈیا کا پرائم منسٹر کیا پہنے ہوئے تھا کل؟ نارمل شلوار قمیض تھا, ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی, وہ دھوتی ویسٹ کوٹ اور کرتا پہنے ہوئے تھا, وہ بھی انڈیا کی کاٹن کا. بالکل ٹھیک ہے. گاڑی وہ کتنے عرصے ان کی وہ ایمبیسڈر گاڑی جہاں ہندوستان گاڑی میں چلتے رہی, جب تک میرے خیال سے ابھی بھی وہ میڈ ان انڈیا کار میں بیٹھتا ہوگا. اور تقریباً ٹل لیٹ 1990s they were not allowed to import a foreign car. انہی نے سادگی رکھی, آسٹیریٹی رکھی. ہم اس طرف جانا ہی نہیں چاہتے. ہمارے ہاں نظام ایسا خراب ہے کہ جب آدمی 10 کروڑ روپے یا خرچ کرے گا یا 5 کروڑ کرے گا یا 2 کروڑ خرچ کرے گا, تو وہ اس 2 کروڑ اگر ایم پی اے خرچ کرتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اگلے 5 الیکشنز کا بھی حساب کر لوں. تو کرپشن تو وہیں سے شروع ہو گئی. آپ کو پروفیشنل ریپریزنٹیشن لانی پڑے گی اس ملک کے اندر, آپ کو کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی لانی پڑے گی. آپ کو اگر آپ یونٹی چاہتے ہیں اس ملک کے اندر تو آپ کو ایسی پارٹیز کو فروغ دینا پڑے گا which are national parties. یہاں تو یہ ظلم ہو رہا ہے کہ نیشنل پارٹیز have become provincial parties. پی ایم ایل این نے نعرہ لگایا کیا, جاگ پنجابی جاگ, تیری پگ نو لگا داغ. پی 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 کیا ہو گئی, یہ وہ مارجنلائز ہو کے سندھ کی پارٹی, اس سے کہ اس نے بار بار وہ سندھ کارڈ کھیلنا شروع کیا. اے این پی کہاں کی پارٹی کہلائے گی؟ خیبر پختون. جے یو آئی کہاں کی پارٹی کہلاتی ہے؟ بلوچستان اور فرنٹیئر کی پارٹی کہلاتی ہے. پاکستان کی پارٹی کون ہے جو پورے پاکستان میں لوگوں سے بات کرنے کو تیار ہو؟ جب آپ یونٹی کی بات کرتے, یہ ہونے نہیں دے رہے, یہ آپ کا اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں ہونے دے رہا اور یہ بھی نہیں ہو. اور میں آپ کو بتاؤں کہ بات ہو رہی تھی عوام کے ساتھ, مجھے عوام سے بھی گلا ہے. بات یہ ابھی ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ ہوا, میڈیا نے بڑی ہائپ کی, سیاسی پارٹیاں بہت ساری باہر بھی نکل کے آئیں اور انہوں نے کہا, خان صاحب نے خود کہا عمران خان نے, کہ آؤ لال مسجد پہ جمع ہو. اسلام آباد راولپنڈی کی ملا کے کل پاپولیشن کیا ہوگی, 40 لاکھ سے تو زیادہ ہے.
ارد گرد نوا کی لے لیجئے تو 60-70 لاکھ ہو جائے گی. 1 کروڑ لگا لیں. چلیے لوگ کتنے جمع ہوئے تھے لال مسجد پہ اس دن؟ 10,000. ٹھیک. بس لیڈر کال ہی دے سکتا ہے نا کہ میں کھڑا ہونے کو تیار ہوں. اب ہم نے کال دی ہے کہ جی دھرنا